طور پہ یہ عذر خواتین کے لیے ہوتے ہیں کہ جن کو کبھی ماہوار کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ 2 دن 3 دن، تو اگر کسی عورت کے ماہوار کے دن آ جاتے ہیں، اس میں حیض جسے کہا جاتا ہے، تو اس دوران پھر وہ روزہ نہیں رکھے گی، البتہ رمضان کے بعد اس کو پھر وہ کیا ہے، قضا کر لے گی۔ اسی طرح جب کوئی عورت جو ہے کسی بچے کو جنم دیتی ہے، اگر رمضان میں دے لے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس کو کچھ دن تک، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، جسے ہم سوا مہینہ کہتے ہیں، کہ آج جی فلاں عورت نے سوا مہینہ نہا لی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدت نفاس، یعنی اس عورت کو بھی یہ خون آتا رہتا ہے اس کے جسم سے، تو اسلام کہتا ہے اگر اس کو نفاس کا خون آ رہا ہے تو اس کو بھی رخصت ہے کہ ابھی روزے نہ رکھے، بعد میں جو ہے رمضان کے بعد جب اس کا نفاس کا خون ختم ہو جائے گا تو پھر جا کے وہ اس کو روزے قضا کر سکتی ہے۔ یہ اب اس عورت کو پتہ ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، اس لیے احتیاطاً سوا مہینہ کہہ لیتے ہیں، کم سے کم مدت 3 دن بھی ہوتی ہے، اسلام نے دونوں آپشن دیے ہیں۔ اب یہ عورت کو پتہ ہے کہ کب اس کی مدت ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یا عورت بہتر جانتی ہے۔ عورت کے جتنے معاملات ہوتے ہیں یاد رکھ لیں، اسلام اس کے اندر عورت کے قول کا اعتبار کرتا ہے، یاد رکھ لیں جتنے عورت کے معاملات ہیں، یعنی عورت کے ایسے معاملات جس پہ مرد جو ہے اس کو علم حاصل نہیں ہو سکتا، جو اس عورت کے پیچیدہ معاملات ہیں، خاص طور پہ عدت کا پیچھے بڑا مسئلہ چلا تھا پاکستان کے اندر، تو عدت کے مسئلے میں بھی اسلام کہتا ہے جب اختلاف پیدا ہو جائے، 2 طرح کی گواہیاں آ جائیں، ایک کہے عدت پوری ہوگی ہے، دوسری کہے نہیں ہوگی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے، ہدایہ شریف ہے، قدوری شریف ہے، یہ ساری کتابیں علماء پڑھی ہوئی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ایسی صورت میں پھر عورت کے قول کا اعتبار ہوتا ہے کہ کیا عورت کی عدت مکمل ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے۔ جب عورت کہہ دے ہو گئی ہے، اسلام اس کے قول کا اعتبار کرتا ہے اور اسی پہ فیصلہ سنا دیتا ہے۔ بہرحال اسی طرح مانع اور کیا چیز ہو سکتی ہے، بعض اوقات ممانعت میں یہ بھی آ جاتی ہے عذر میں کہ عورت بعض اوقات حاملہ ہوتی ہے، تو حاملہ عورت کے لیے اگر ڈاکٹر اس کا چیک اپ کریں، اس کا وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایچ بی ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ وغیرہ خون کے ہوتے ہیں سارے، اگر تو ڈاکٹر اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ لیں تو بچے کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، تو پھر تو عورت روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت حامل ہے اور روزے سے وجہ سے اس کی صحت پہ یا بچے کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے تم ابھی نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا۔ اسی طرح اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، چونکہ وہ فرض ہے، وہ بھی بچے کی ضروریت ہے، بچے کا حق ہے ماں کے اوپر بچے کو دودھ پلانا، قرآن نے جو ہے 2 سال کی مدت بیان کی ہے، تو اگر تو عورت کو لگتا ہے کہ دودھ پلانے سے اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا یا روزہ رکھنے سے دودھ آنا بند نہیں ہو جائے گا تو پھر تو وہ روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ اگر وہ بچے کو اگر روزہ رکھ لے گی تو بچے کا دودھ نہیں پلا سکے گی، تو پھر اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی تم روزے قضا کر لو، ابھی تم بچے کو دودھ پلا لو، جب بچے کی مدت رضاعت ختم ہو جائے گی بعد میں جا کے تم روزے رکھ لینا۔ تو اسلام نے بڑی آسانیاں دی ہیں۔ یہ ہوتے ہیں موانع، کہ انسان ہر طرح کے عذر سے، شرعی عذر سے پاک ہو۔